بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ لوگو، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
ان اللہ عزیز غفور۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ رنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہٰذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ تمہارے مخاطبین میں اے پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشین گوئیوں کی مصداق جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے۔ سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ اس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔